اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شامل ہوئے ہیں انجینئر گل اثر خان، چیئرمین پرائم منسٹر ٹاسک فورس۔ انجینئر گل اثر خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ یہ بتائیں کہ جیسے عبدالصمد صاحب آپ کی پارٹی کے ہی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ صرف اور صرف کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر انہوں نے اپنے جلسے منسوخ کر دیے، تو آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے جلسے منسوخ کیے اس کی بنیادی وجہ کچھ اور تھی؟ بالکل صحیح فرمایا انہوں نے۔ 2900 سے آج اباؤ کیسز ہیں کرونا کے، 84 جس میں ڈیتھس ہیں صرف ایک دن کی۔ تو یہ تو جسے کہتے ہیں نا، سیکنڈ ویو از گیٹنگ مور ورس دین دا فرسٹ ویو آل اوور دا ورلڈ۔ اگر کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز نہ ہوتے تو کیا اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومت بھی جلسوں کا سلسلہ جاری رکھتی؟ دیکھیں، جلسے تو جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں، اور ہمارے جلسے، ان کا تو جلسیاں ہو رہی ہیں، جلسے کہتے ہیں کہ جلسے کر رہے ہیں تو پھر آپ پابندیاں عائد کیوں کرتے ہیں اگر یہ جمہوریت کا حسن ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہم تو کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے آپ جب آنا چاہیں ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے، ریش بھی دیں گے، آئیں آپ ڈی چوک میں بیٹھیں۔ وہ کہتے ہیں بعد میں پابندیاں بھی لگاتے ہیں ہمارے اوپر، کہتے ہیں کھانا آفر کرتے ہیں لیکن بعد میں روک ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ آپ لاہور میں دیکھیں، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ تحریک انصاف نے 4 دفعہ اس کو بھرا ہے، اس لاہور کو، جو آپ کا مینار پاکستان ہے، اور انہوں نے جو ایک کارنر چنا ہوا تھا، خود وہ کہتے ہیں، شہباز شریف نے ایک اسٹڈی کروائی تھی کہ یہاں پہ 64,000 سے زیادہ سیٹس آ ہی نہیں سکتی، اور جو انہوں نے کونا چنا تھا اس میں تو 7-8 ہزار سے زیادہ سیٹس نہیں لگ سکتی پورا لاہور۔ اب یہ کر کے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ دوست مچھلی کھانے جاتے ہیں تو مچھلی ساتھ پکڑ کے لے جاتی ہیں۔ یہ چند لوگ جو ایم این ایز ہیں، 500 ہزار بندے، پوری لاہور تو نہیں نکلا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ لاہور نہیں نکلا۔ یہ پہلی فیلئر نہیں ہے ان کا پی ڈی ایم کا۔ آپ جی بی الیکشن کو دیکھ لیں، ہماری 22 سیٹس تھیں، ان کی 3 سیٹیں ہیں، یہ بلو 10% بنتا ہے، ہم لوگ 70% کے اوپر جا کے جی بی الیکشن میں میں حکومت ہوتی ہے اس کا ایڈوانٹیج تو ملتا ہے۔ آپ جہاں پہ بھی گلگت دیکھیں، بلتستان وہ کے ایک الیکشن ٹرینڈ ضرور ہے، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا ٹرینڈ ضرور ہے، لیکن وہاں پہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے، وہاں پہ 3 سیٹیں ٹوٹل پی ایم ایل این کی نکل رہی ہیں۔ آپ اچھا پھر یہ کہتے ہیں جی کہ پارٹی جو ہے ہماری پی ٹی آئی، اور یہ پتہ نہیں بار بار سلیکٹڈ، اور بھائی یہ نیشنل اسمبلی میں اس کی 154 سیٹس، مور دین 154، پنجاب اسمبلی میں مور دین 180 سیٹس، آپ کی کے پی کے اسمبلی میں مور دین 90 سیٹس، 18 سیٹیں سینٹ میں ہیں، 3 سیٹیں اے جے کے میں ہیں، 6 سیٹیں آپ کی ادھر۔ تو پورے وفاق کی جو ہے یہ جماعت ہے، نون لیگ تو سکڑ کے ایک پنجاب کی چھوٹی سی جماعت رہ گئی ہے۔ چلیں آپ کا موقع ہمارے سامنے آ گیا۔ اختیار ولی صاحب، انجینئر گل اثر خان صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ دکھانے کے لیے ہے ہی نہیں جو یہ اخبارات کے اندر لگائے۔ آپ کو 3-4 چیزیں بتا سکتے ہیں جو آپ کی بہت بڑی کامیابی ہیں اور آپ اس کی پروجیکشن کرنے کے قابل ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے، جن لوگ یہاں پہ ہماری جماعت کو ابھی 2-2.5 سال ہوئے اس میں مرکز میں آئے ہوئے، یہ جو صاحب فرما رہے ہیں کہ جی جھوٹے لوگ ہیں اور کچھ کرتے نہیں ہیں، تو بھائی کے پی کے میں آپ لوگوں کو کتنے انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، دوسری دفعہ ریجیکٹ کیا ہے، کیوں ریجیکٹ کیا ہے؟ یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ کے پی کے میں جو ہے لگاتار ایک گورنمنٹ آئی ہے، جسٹ آن ڈیلیورنس، وہاں پرفارمنس دی گئی ہے۔ پرفارمنس کیا تھی؟ سب سے پہلے ہم نے یہ کہا جی کہ اداروں میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے۔ کرپشن بنیاد بنتی ہے اداروں کو خراب کرنے کی، انہوں نے سارے کے سارے اداروں کو خراب کیا ہوا تھا، ڈسٹرائی کیا ہوا تھا، کوئی اس میں میرٹ کی وہ نہیں تھی۔ ہم نے کے پی کے میں میرٹ کو لایا، اور آج وہی چیز ہے کہ آج پھر الیکشن، اور تیسری دفعہ تو یہ پارٹیاں 11 کی 11 ہاریں گی الیکشن، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ ووٹ کس کو زیادہ پڑتا ہے۔ آپ کی جو کارکردگی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2.5 سال بعد پھر بھی آپ میں آپ اقتدار میں آ کارکردگی پہ آ رہا ہوں، کارکردگی میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں، 3-4 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر اس ٹائم، ایک ٹیکسٹائل میل بند نہیں پڑی ہوئی، جو کہ نواز شریف کی گورنمنٹ میں بٹھا بیٹھ گیا تھا پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری کا، ملین آف پاپولیشن فیصل آباد کی، اور پوری ڈیپینڈنٹ تھی سینٹرل پنجاب کی 60%۔ ایک بات، ہیلتھ کارڈ اب پورے صوبوں کے بعد اب ہم نے کشمیر اور جی بی میں ہیلتھ کارڈ دینا شروع کر دیا ہے۔ آپ کے وہ کہہ رہے ہیں کشمیر کے اندر آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہاں پہ انتخابات ہونے اور آپ اس کو ایک کارڈ کے طور پر دیکھیں، انتخابات ابھی سال پڑا ہوا ہے، 2.5 سال پہلے آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ ابھی جب انتخابات ہو رہے ہیں تو آپ کو ہم نے اسٹیپ وائز اس کو کیا ہوا تھا کہ اے بی سی ڈی کس جہاں جہاں انتخابات ہوتے جائیں گے اس سے تھوڑا عرصہ پہلے دنیا میں اشتیاق صاحب 3 چیزوں پہ الیکشن لڑا جاتا ہے، ہیلتھ کے اوپر، سوشل انشورنس سیکورٹی کے اوپر، اور ایجوکیشن کے اوپر، آل اوور دا ورلڈ۔ ہیلتھ میں ہم نے پنجاب میں کارڈ دیے ہیں، کے پی کے میں کارڈ دیے ہیں۔ ہیلتھ ایک ایسی چیز ہے جسے غریب آدمی کا کوئی بیماری آ جاتی تھی کسی بھی قسم کی تو پورا بجٹ ڈسٹرب ہوتا تھا، اور ایک سفید پوش آدمی جو ہے مانگنے کے اوپر، ہاتھ پھیلانے کے اوپر آ جاتا تھا۔ تو ہم نے ہیلتھ کے اوپر دیکھیں، اب تو دیکھیں، ابھی بھی کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز میں آپ سرکاری اسپتالوں میں چلے جائیں، آپ کے پاس بیڈز نہیں ہے کہ آپ ان کو رکھ سکیں۔ اب 70 سال کی چیز 28 سال میں نہیں ہو سکتی۔ اب تیسری چیز سن لیں،
اس کے علاوہ آپ کنسٹرکشن سیکٹر کو دیکھیں. کنسٹرکشن سیکٹر میں آپ کا پورا 100 صرف پروجیکٹس کراچی میں ہیں. پرائم منسٹر ایوری منڈے میٹنگ ہیڈ کرتے ہیں کنسٹرکشن کمیٹی کی. کنسٹرکشن ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں سینکڑوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہوتا ہے. ایک گھر بنتا ہے تو 50. آپ کا اسلام آباد کا پورا جو ماسٹر پلان ریوائز نہیں ہوا تھا 60 سالوں سے, وہ ماسٹر پلان ریوائز ہو گیا. ابھی آپ گنتے جائیں, ابھی 2 دن پہلے پرائم منسٹر نے اسپیشل اکنامک زون اتھارٹی بنائی ہے. جی انجینئر گل اصغر, یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ بڑے بڑے جلسے نہیں کر رہی, لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز اور شدید سردی کے باوجود ان کے جو اپنے لوگ ہیں انہوں نے بڑے منظم طریقے سے سامنے لائے ہیں, ان کو منظم کیا ہے, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ شاید انہی حالات و واقعات کی وجہ سے آپ کو بروقت اور فوری کارروائی کرتے ہوئے, فوری ایک سٹیپ لیتے ہوئے آپ کو اپنا وزیر داخلہ تک بدلنا پڑا. اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں, یہ جہاں تک کرونا کا ایشو ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی پاکستان کا مسئلہ نہیں, یہ عالمی وبا ہے. اس میں ہماری طرف سے جو اگر آپ دیکھیں تو فرسٹ جو ہماری ویو تھی, دنیا نے اپریشیٹ کیا پرائم منسٹر کو سمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر. دس واز ناٹ دا ریزن کہ ہم نے انٹیریئر منسٹر چینج کیا, دیر آر سو مینی ادر ریزنس. کون سے؟ بس وہ انٹرنل پارٹی کی وہ چیزیں ہوتی ہیں نہیں, لیکن اس کے اندر یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے ہیں یہ 1% بھی اس کی وجہ میں نہیں آتے. نہیں, اس کی وجہ کو اور تھی, دیٹ واز ناٹ دا ریزن. اچھا, اس کو آپ دیکھیں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہمارا ہے اس کی ہم نے یہ متعارف کرایا پوری دنیا میں, اور اس کے ریزلٹس آئے. پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا کہ سمارٹ لاک پاکستان میں کام کیا, اور عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کیا گیا. پی ڈی ایم کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, لیکن کیا ابھی وہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن جس کا پہلے آپ نے کریڈٹ بھی لیا اور آپ نے کہا کہ پوری دنیا کی طرف سے پاکستان کے اس قدم کو سراہا بھی کیا, کیا یہ جو کرونا کی دوسری لہر ہے اس میں ہمیں اس طریقے سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی؟ اس طریقے ہم نے کیا. ابھی دیکھیں آپ کو, ہم نے بہت ساری اسٹریٹس, آپ کا لاہور آدھا سے زیادہ ہم نے ابھی اسٹریٹس کو بند کیا ہوا ہے, بہت سارے علاقوں کے اندر. آپ کا اسلام آباد میں بہت ساری اسٹریٹس کو بند کیا ہوا ہے. ایک اور بات بتائیں, اگر کسی بھی شہر کے اندر, چاہے وہ راولپنڈی ہے, اسلام آباد ہے, گجرانوالہ ہے, سیالکوٹ ہے, یا لاہور یا کوئی اور جگہ ہے, وہاں پر اگر آپ نے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز بند کرنی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے صرف وفاقی وزیر تعلیم کو کرنا چاہیے یا یہ جو وہاں کی متعلقہ انتظامیہ ہے اس کو کرنا چاہیے, وہ اس کو بہتر انداز میں مل کے دیکھیں. 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت سارے شعبے جو ہیں, آپ کو پتہ ہے تعلیم کا شعبہ پروونشل سبجیکٹ ہے, تو مل کے کرنے چاہیے جہاں پہ, کیونکہ وی آر ان اسٹیٹ آف وار, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ پی ڈی ایم کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, ان کے سینے میں تو بالکل ہی دل نہیں ہے. پوری عوام جو بیچارے آئے, آپ دیکھیں کیسز کتنے ملٹیپلائی ہو گئے, ڈیتھس کتنی ملٹیپلائی ہو گئی. آپ مجھے صرف 2 منٹ دیجیے, آپ کی ڈسکشن جاری, تو اس میں میں ضروری آپ کہہ رہے تھے جی فیلئر کی, ان کی جو ریزن کیا ہے, سمر صاحب سے پوچھ رہے تھے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں فیلئر کی ریزن اور ہماری سکسیس کی ریزن کیا تھی اور کیا ہے. ہم ایک کاز پہ آئے, ایک کاز کے اوپر کھڑے ہوئے. چینج کا کاز تھا, 72 سالوں کا جو گن تھا اس کی صفائی کا معاملہ تھا. ان کی کیا کاز ہے؟ ان کی کاز یہ ہے کہ نواز شریف کی کرپشن کو بچانا ہے. مولانا فضل الرحمان کے ابھی 4 کوسچن علی امین گنڈا پور نے کہا کہ یہ صاحب ملتے رہے آپ کے MI6 کے اور ان لوگوں سے, کیا اس چیز کے لیے لوگ ان کو بچائیں گے؟ لوگ پڑھی لکھی قوم ہے, وہ سامنے آئے ہیں, انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. ان کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. ایجنڈا صرف یہ مریم کہتی تھی میری دنیا میں تو کیا پاکستان میں جائیداد نہیں, اس کے رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. میاں نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, 200 سال پہلے جمہوریت میں یہ خاندانی نظام ختم ہوا تو دنیا نے ترقی کی. پتہ کیا, وہ آپ ان کے اوپر تنقید کریں گے, وہ آپ کے اوپر تنقید کریں گے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون غلط تھا, مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بار بار تنقید کی بجائے ہم اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے. ہم کیوں نہیں کرتے کہ چلیں اس نے غلط کیا, اب ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. سر کام اتنا بے تحاشا ہو رہا ہے. آپ نے آج پنجاب کا دیکھا ہوگا کہ ہم ایون نظام تعلیم ایک کر رہے ہیں, جو کہ بہت پرانا مطالبہ تھا. کہ ہم 25 قسم کے امیر کا بچہ کہیں پڑھ رہا ہے, غریب کا, ہم نصاب ایک کر رہے ہیں. ہم نے صحت کے لیے کارڈ ایشو کر دیے ہیں. ہم نے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی بات کریں. میں نے آپ کو بتایا کہ اتھارٹیز بن رہی ہیں. ابھی پرسوں بنی ہے یہ اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی, جس میں 10 سال کی ٹیکس ایگزمپشن ہے. ٹیکنالوجیکل چینجز میں ہم یوتھ کے لیے لون دے رہے ہیں, احساس پروگرام ہے. جی بالکل عمل ہو رہا ہے, لیکن اس پہ ٹائم لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بلڈنگ بناتے ہیں, شروع میں بیسمنٹ آپ کو نظر نہیں آتی, آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے, ٹائم کب لگ رہا ہے, لیکن کچھ عرصے بعد جب بلڈنگ اوپر آتی ہے تو نظر آنے. لیکن بندہ کہ میں بہت بڑا پلازا بناؤں گا اور بعد میں پتہ چلا میرے پاس جگہ 5 ملے گی, تو پھر آپ کیا کریں؟ کسی پیشنٹ کا آپریشن کرنے لگتے ہیں تو شروع میں اس کو درد تکلیف ہوتی ہے. ان لوگوں نے آرٹیفیشل جو ہے وہ ہولڈ کیا ہوا تھا ڈالر کی قیمت, آرٹیفیشل چیزوں کو کنٹرول کیا. ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ سبسڈائز دے کے لوگوں کو خوش کر دیں. ہم ایسا نہیں کر رہے. ہم ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ ہیں. اور دوسرا, ان کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں آ کہ ہم لوگ ایک نظریے کے اوپر آئے, اور یہ نظریاتی پارٹی ہے, کوئی پاور کے لیے, پاور پالیٹکس, پاور پالیٹکس.